بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to AppSex online sport program. میں آج آپ کو عربک ویک 6 کلاس 5 اسکول APS فورٹ روڈ مڈل ونگ بوائز راولپنڈی سے ویلکم کرتی ہوں. پیارے بچوں، آج ہم اپنے سبق کا آغاز حدیث پاک سے کریں گے. آج کی حدیث ہے کہ بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مسلمان اور کافر میں جو فرق ہوتا ہے وہ صرف نماز کی وجہ سے ہے. مسلمان نماز ادا کرتے ہیں جبکہ کافر نماز ادا نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پیارے بچوں، آج ہم اپنے سبق کا آغاز دہرائی سے کریں گے. دہرائی میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ کیا. تعوذ کسے کہتے ہیں؟ جی شاباش، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو. اور تسمیہ کسے کہا جاتا ہے؟ جی شاباش، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں سورہ فاتحہ پر. سورہ فاتحہ جو کہ ایسی سورت جو کہ آپ لوگ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کے لیے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس کی تلاوت سناؤں گی. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا. مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد وایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے. آمین. آمین. آپ لوگوں نے اس کی تلاوت سنی. تلاوت سننے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے اور اس کے لفظوں کی ادائیگی صحیح طریقے سے کریں گے. اب ہم آتے ہیں سورۃ الاخلاص پر. سورہ اخلاص بھی ہم لوگ پچھلے ہفتے کر چکے ہیں. سورہ اخلاص جو ہے وہ آپ لوگ سورہ نماز میں پڑھتے ہیں اور زیادہ تر سورہ فاتحہ کے بعد آپ لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. سورۃ الاخلاص ہے قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے اس کی تلاوت میں آپ لوگوں کو سناؤں گی. آپ لوگ اس کی تلاوت سنیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اے نبی مکرم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے. اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے. اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے.
جی آپ لوگوں نے اس کی تلاوت سنی. آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے اس کی تلاوت سے اس کے لفظ کی ادائیگی صحیح طرح سے کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے. اس کے بعد پیارے بچوں میں اپنے مقاصد کی جانب آتی ہوں. دہرائی کے بعد جو آج کے سبق کے مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ لوگ آج کا سبق سننے کے بعد بچے نماز پڑھنے میں آسانی بچوں کو پیش آئے. اس کے بعد بچے رکوع اور سجود میں پڑھی جانے والی تسبیحات زبانی یاد کر سکیں. اب ہم لوگ اپنے سبق کی جانب آتے ہیں. آج ہمارا جو سبق ہوگا وہ ہے رکوع اور سجود کی تسبیحات. آپ لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ مل کر اپنی نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرنا ہے, ان سے نماز سیکھنی ہے, ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ سب سے پہلے رکوع کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں کون سی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں. جی رکوع میں پڑھی جانے والی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس طرح سے رکوع کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ تصویر میں نظر آ رہا ہے. آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر مضبوطی سے باندھ لینے ہیں. آپ کا جو نظریں ہیں وہ آپ کے پاؤں کی جانب ہونی چاہیے اور اس دوران آپ لوگوں نے 3 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ از دا گریٹسٹ. اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں سجود کی جانب, سجدے کی جانب. جی سجدے میں آپ لوگوں نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان ربی الاعلیٰ آپ لوگوں نے کس طرح سے سجدے میں آپ لوگوں نے جانا ہے اور اس تسبیح کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے. جی ویری گڈ. آپ لوگوں نے اس کو 3 مرتبہ اس تصویر کو پڑھنا ہے اور اس طرح جس طرح سے آپ لوگوں کو تصویر میں نظر آ رہا ہے اسی طرح سے آپ اس تصویر کو پڑھیں گے. اپنے سر کو آپ لوگ زمین کے ساتھ لگائیں گے. اپنے ہاتھ آپ لوگوں کے بالکل کانوں کے سامنے ہونی چاہیے. سیدھ میں کوہنیاں آپ کی اوپر اٹھی ہونی چاہیے. پاؤں کی پوزیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگ اس طرح سے نماز پڑھیں گے اور 3 مرتبہ اس تصویر کو کہیں گے. جی تو پیارے بچوں آج جمعۃ المبارک ہے. رمضان کا آج دوسرا جمعہ ہے. آپ لوگوں کو جمعۃ المبارک, جمعہ مبارک ہو. اس جمعے میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں کیونکہ یہ جمعہ ویسے بھی تمام دنوں میں افضل دن ہے اور آج اس کی اہمیت اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے. رمضان المبارک میں جمعے کی اور بھی زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے. رمضان المبارک کا آج جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور دوسرے عشرے کی جو دعا ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی. سب بچے اس دعا کو اچھی طرح سے یاد کریں گے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ لوگ اس دعا کو پڑھتے رہیں گے. یہ دعا ہے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب علیہ. میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا یا مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا یا کرتی ہوں. آپ لوگ اس تصویر کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. یہ گناہوں سے بخشش کا عشرہ ہے, دوسرا عشرہ جو ہے. آپ لوگ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.